بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, میں ہوں عمران وسیم. آزاد ڈیجیٹل میڈیا کی نئی سیریز آزاد سوچ میں آپ تمام دیکھنے والوں کو ویلکم کرتے ہیں. اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے اور میرے فیوریٹ طیب بلوچ صاحب. آج کے پروگرام میں جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں, بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. کیا اس ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں بانی تحریک انصاف عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ ہمارا موضوع ہے. دوسرا ہم نے بات کرنی ہے جس ٹاپک پہ, وہ امریکی پابندیاں پاکستان کے میزائل پروگرام پر. اس پر کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہونا چاہیے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن پہلی اپنے ٹاپک سے ولاگ کا, پوڈ کاسٹ کا آغاز کریں گے. طیب بلوچ صاحب, کیا کہتے ہیں یہ جو ابھی آپ ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر داخلہ صاحب جو ہے وہ پشاور پہنچے ہیں اور علی امین گنڈاپور صاحب نے انہیں بڑا جھک کر وہاں پر ریسیو کیا ہے, اور یہ وزیر داخلہ محسن نقوی وہی ہیں جن پر پاکستان تحریک انصاف 26 نومبر کے احتجاج کی ناکامی کے بعد جب یہاں پر یہ اپنی جوتیاں چھوڑ کے بھاگے تھے تو پرچہ کس کے خلاف درج کرایا, درخواست کس کے خلاف دی تھی؟ محسن نقوی کے خلاف دی تھی, وزیر داخلہ محسن نقوی کے خلاف, کہ اس کے حکم پر ہمارے مظاہرین کے اوپر جو ہے وہ گولیاں چلائی گئیں. آج وہاں پر جھک کے ملے ہیں, ان کا استقبال کیا ہے. اور کل علی امین گنڈاپور نے اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ ملاقات کی تھی, اور اس ملاقات کے بعد میڈیا کے ساتھ گفتگو میں علی امین گنڈاپور کا یہ کہنا تھا کہ 21 دسمبر کو مذاکرات کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. تو آپ ان تمام ہیپننگز کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں, ان کی بریت ہو سکتی ہے, جیل سے نکال کے کسی اور جگہ پہ منتقل کر دیا جائے؟ حالات تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں. دیکھیں, تحریک انصاف جو ہے وہ تو صاف ظاہر ہے, ان کا مین ایجنڈا جو ہے وہ تو یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بانی چیئرمین کو جو ہے وہ جیل سے, اڈیالہ جیل سے کم از کم رہا کرایا جائے. یہ ان کا مین ایجنڈا ہے. احتجاج, دھرنے, جلسے جلوس, فتنہ انتشار, یہ سب کچھ وہ اسی وجہ سے کرتے رہے. فائنل کال تھی, بڑھ گئی, اس کے بعد اب ان کے پاس کچھ نہیں بچا ماں سوائے اس کے کہ ہم پولیٹیکل انگیجمنٹ کی طرف چلے جائیں, ڈائیلاگ کی طرف چلے جائیں. اب دیکھیں دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ آپ کو ڈیموکریٹک فورسز نظر آتی ہیں, پی ایم ایل حکومت ہے جو بھی ہے, ان کی تو شروع دن سے یہ کوشش تھی کہ بھئی آپ جو ہے وہ ڈائیلاگ پہ آ جائیں. یہ تو خود تحریک انصاف کے بانی چیئرمین تھے, جب خود بھی حکومت میں تھے, بڑے بڑے معاملات تھے اس ٹائم. انہوں نے قومی جو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ اتفاق رائے بہت سارے میٹرز پہ انہوں نے وہ پیدا ہی نہیں کیا. اس ٹائم بھی اپوزیشن جو ہے, جو آج کی حکومت ہے, یہ کل کی اپوزیشن تھی, یہ کہتی تھی کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا تھا. تو یہ بانی چیئرمین کا تو اپنا وتیرہ یہی رہا. لیکن اب جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے پہلے تو اپنے طور پہ ہر ممکن اٹیمپٹ ماری. پہلے ان کا یہ تھا کہ جی عوام ہمارے ساتھ ہے, یہ ہے, حکومت گھٹنے ٹیک دے گی, ریاست یہ کر دے گی, ثانیہ 9 مئی کے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا. اچھا, جب یہ ناکام ہو گئے, ایون کہ فائنل کال جب ان کی ڈی چوک پہ 26 نومبر والی تھی, وہ بھی جب ناکام ہو گئی تو انہوں نے اپنے طور پہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ جی ہماری اتنے لاشیں گر گئیں, یہ ہو گیا. بھئی حکومت کو پریشر ڈالا جائے, جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہوں گی وہ آ جائیں گی, یہ ہو جائے گا. اور وہ لاشوں کا الزام, وہ لاپتہ ہونے کا الزام, وہ زخمیوں کا الزام اسی محسن نقوی پہ تھا. اسی محسن نقوی پہ تھا. تو وہ بھی چیز ان کا یعنی کہ وہ جو ہے کارگر نہیں ہوئی ان کی یہ اسٹریٹجی بھی. تو اب ان کے بعد صرف یہی ایک راستہ بچتا ہے کہ جی کسی طریقے سے ڈائیلاگ کیا جائے. آپ کو یاد ہے قومی اسمبلی کے اندر شیر افضل مروت جو ہے انہوں نے اس حوالے سے کیا, پھر وہ ساری ٹاکس چلی, مطلب وہ جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے ویلکم کہا. ایون کہ کل بھی میں ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ میرا ہاؤس جو ہے اسپیکر ہاؤس وہ 24 آورز اس حوالے سے جو ہے مختص ہے, اگر آپ کا کوئی بنتا ہے حاضر ہے. تو پھر محسن نقوی صاحب جو ہے اس حوالے سے بڑے مین کریکٹر ہیں, مین کردار ہیں. اور محسن نقوی پہ چونکہ انہوں نے الزامات ڈالے, لیکن اب جب اپیکس کمیٹی, صوبائی اپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا, وہاں پہ محسن نقوی گئے, تو پھر جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں کے جو سی ایم ہے علی امین گنڈاپور, وہ جس طریقے سے محسن نقوی کے آگے پیچھے اور جو ہے وہ ان کو پروٹوکول حد سے بھی زیادہ ایک پروٹوکول دے رہے تھے. تو اس سے یہی نظر آ رہا ہے, کیونکہ انہوں نے کل, یہ بڑے اہم ہے, جیسے آپ نے کہا کل انہوں نے خان صاحب سے ملاقات کی. اب وہاں پہ کوئی نہ کوئی میسج خان صاحب نے ان کو ضرور دیا ہوگا, کوئی نہ کوئی چیز کو, کہ آپ اس طریقے سے جائیں. تو اسی کا مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جو خان نے ان کو میسج ڈیلیور کیا ہے, آج محسن نقوی کے ساتھ جو ان کی باڈی لینگویج تھی اس میں وہی چیز جھلک رہی تھی کہ آپ اب بے شک آپ تھلے لگ جاؤ, کچھ بھی کر لیٹ جاؤ, ٹھیک ہے نا, مجھے ریلیف دلواؤ. اب لیکن حسنا اپنا کیا نام ہے طیب, بات یہ ہے کہ یہ مذاکرات تو ہونے ہیں پولیٹیکل ایشوز پہ. بالکل. عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ لیگل کیسز ہیں. جی. ابھی 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ بھی آنا ہے, لیگل کیس ہے, عدالت میں جو چیز چلے گی وہ تو لیگل ہوگی. جی.
اب جو فیکٹس ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کے، اور پھر چلیں اس کو بھی آپ بھول جائیں، ایک لمحے کے لیے آپ اس کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں. بالکل. مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کیسے ممکن ہوگی؟ پولیٹیکل ڈائیلاگ سے کیسے رہائی ممکن ہوگی؟ کیا جو 9 مئی ہے اسے بھلا دیا جائے گا؟ اب پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ 9 مئی کو بھول جائیں، آپ جو ہے وہ 26 نومبر کو بھول جائیں. یہ 9 مئی جو فوج ہے، ادارہ ہے، اس کو نہیں بھولنے دے گی. اس پہ ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے، معافی مانگی جائے، اپنی غلطی کا اعتراف کیا جائے. تو اگر تو عمران خان صاحب نے رہا ہونا ہے تو اس کے لیے معافی مانگنا پڑے گی. اس کے بغیر تو رہائی، اور رہائی بھی اسی حد تک زیادہ سے زیادہ اگر کوئی ہیپننگ ہو سکتی ہے کہ اڈیالہ سے نکال کے بنی گالا یا پھر زمان پارک میں وہاں پہ ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے، اس سے زیادہ نہیں. بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خبر بھی ہے، یہ 9 مئی نہیں بھولے گی فوج. دیکھیں جو 9 مئی کی اگر ہم بات کریں تو 9 مئی کو جو کچھ انہوں نے کیا وہ ایک بغاوت تھی. اور ملٹری اسٹریٹجی ریاستی جو وہ ہوتی ہے اس کے نزدیک اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بغاوت ناقابل معافی جرم ہوتا ہے. بے شک یہ معافی بھی مانگ لے، وہ ہے ہی جرم. بغاوت اور انقلاب میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے کہ بغاوت اگر کامیاب ہو جائے تو انقلاب ہے، اور اگر انقلاب کی کوشش ناکام ہو جائے تو وہ بغاوت ہے. بالکل بالکل وہ بغاوت ہے اور وہ ناقابل معافی جرم ہے. اور یہاں تک تو میں ہوں کہ ادارہ خان صاحب لیٹ کے پاؤں پکڑ بھی معافی مانگ لے، ادارہ چاہ کے بھی انہیں معاف نہیں کر پائے گا. اگر وہ معاف کرے گا، دیکھیں یہاں آن دی ریکارڈ ایک بات ہے، اگر وہ معاف کرے گا تو کل کو یہ ایک نظیر بن جائے گی. جس کو بھی ریاست یا اس کے اداروں سے اختلاف ہوگا، کسی بھی وجہ سے ہوگا، وہ کل کو اسی طریقے سے چڑھ دوڑے گا. یہ تو ناقابل معافی ہے. ہاں اس میں بلکہ شاید میں اگر غلط نہیں ہوں تو شاید یہ ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی تھا کہ 9 مئی والوں کے ساتھ کوئی کنسیشن نہیں ہو سکتی. ہو ہی نہیں سکتی سر. وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ریاست ادارے کی مجبوری ہے. جس ادارے کے اوپر اٹیک ہوا 9 مئی کو، اس کی اپنی مجبوری ہے، اس کی اپنی بقا اس میں ہے کہ اس نے اپنے تحفظ کو یہ ایگزامپل بنانی ہے. اس نے اگر یہ جو ثانیہ 9 مئی ہوا پاکستان کی تاریخ کا بلیک ڈے اس کو تصور کیا جاتا ہے، اگر اس کی ایگزامپل نہ بنی، کل کلا کوئی بھی انتشاری، کوئی بھی فسادی جو ریاست سے اس کے اداروں سے نالا ہو کسی بھی وجہ سے، وہ کل کو اس کو جواز ملے گا، وہ بھی اسی طرح کا ایکٹ کر دے گا. تو وہ ان فیوچر اس ٹائپ کے کسی بھی ایکٹ کو روکنے کے لیے یہ مثال بنانا ضروری ہے. اور یہ ادارہ چاہے نہ چاہے اس کی اپنی ہی مجبوری ہے، اس کو کرنا پڑے گا. تبھی ادارے کی جانب سے ہمیں جو رسپانسز آتے ہیں وہ یہی ہیں کہ بالکل رعایت نہیں ہوگی. ٹھیک. تو کیا آپ سمجھتے ہیں ان مذاکرات کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی سختی کم ہو سکتی ہے، رہائی ہو سکتی ہے؟ میری رائے تو یہ نہ سختی کم ہوگی نہ خان صاحب کی رہائی ہوگی. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ ہو سکتی ہے، اور وہ پولیٹیکل انگیجمنٹ ہو رہی ہے کہ دیکھیں آپ نے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ اس کا تو آپ نے سزا بھگتنی ہے. دیکھیں جیسے آپ نے، یہ جوڈیشری کا میٹر ہے، حکومت اس میں کرنی. یہی بات ہوئی تھی، میں آپ کو بتاؤں کہ جب 24 نومبر کا فائنل کال تھا ان کا، اس ٹائم جب ڈائلاگ ہو رہے تھے تو ڈائلاگ میں تحریک انصاف کے کارڈ یہ بھی تھے، ان کے ڈیمانڈز بلکہ یہ تھی کہ بانی چیئرمین کو یا تو آپ اڈیالہ جیل سے کے پی کے کی کسی جیل میں منتقل کر دیں، یا اس کو بنی گالا یا اس کو زمان پارک میں ہاؤس اریسٹ کر دیں. اور اس ٹائم حکومت نے ان کو یہ کہا کہ یہ ہمارے بس کا اختیار نہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ جو ہے کورٹ نے ایسا کرنا ہوتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک کوئی فرضی قسم کی درخواست بھی سپریم کورٹ میں اس حوالے سے دائر ہو گئی تھی. تو بات یہ ہے کہ یہ تو حکومت اگر چاہے نا، وہ کہیں نہ کہیں کوئی راستہ نکال سکتی ہے. بیچ کا راستہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ پراسیکیوشن میں وہ تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ سختی میں تھوڑی سی نرمی ہو جائے. ہاں یہ نرمی ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے. اور اس میں یہی میکسیمم ہو سکتا ہے کہ اگر دیکھیں اس کو 23 دسمبر کو سزا ہونی ہے 190 ملین والے اس میں، ٹھیک ہے، اگر اس میں اس کو سزا ہو گئی، وہ تو پھر حکومت کے محاذ سے کہانی نکل گئی نا. 10 سال کی ہو، 5 سال کی ہو، 7 سال کی، وٹ ایور، وہ تو کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ہاں وہ پھر ہائی کورٹ میں میٹر ہے یا آگے ہے، سزا اڑ جائے تو وہ ایک الگ میٹر ہے. جب سزا ہو جائے تو پھر حکومت بھی اس میں کچھ نہیں کر سکتی. اچھا ایک طرف طیب بلوچ صاحب ان کا یہ رویہ ہے، مذاکرات اور خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ 9 میں بھی جو ایشو ہے وہ پاکستان کی ایک ڈیفنس لائن، بالکل پاکستان کے دفاعی اداروں پر ان کے املاک کے اوپر اٹیک کیا گیا. اب جو امریکی پابندیاں ہیں پاکستان کے میزائل پروگرام پر، اس پر آپ دیکھیں کہ حکومت کا سٹیٹمنٹ تو آ گیا وزارت خارجہ کے تھرو کہ یہ خطے میں ایک جو بیلنس آف پاورز ہے اس کے لیے پاکستان کا پروگرام ہے اور پاکستان کی عوام کی امانت ہے، اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا. بالکل. لیکن پاکستان تحریک انصاف امریکن چیپٹر کو دیکھا جائے
وہ تو جتنے بھی اسٹیٹمنٹ آئے ہیں یہ سینکشنز کے حوالے سے، پاکستان کے میزائل پروگرام کے حوالے سے، اس کو وہاں پہ سراہا جا رہا ہے. اگر آپ نے کچھ اپنا اچھا پن دکھانا ہے تو پاکستان کے دفاع کے اوپر، میزائل پروگرام پاکستان کے دفاع کے لیے ہے، پاکستان کی ڈیفنس لائن ہے. تو اس دفاعی لائن کے اوپر تو پاکستان تحریک انصاف کو پھر وہی موقف لینا پڑے گا، وہی موقف لینا چاہیے جو حکومت پاکستان کا ہے، جو پاکستان کے عوام کا ہے. کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو خوشی کی بات ہے پاکستان کے لیے، بینگ ہم پاکستانیوں کے لیے، کہ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہو چکا ہے جن کے پاس لانگ میزائل رینج پروگرام ہے، اور وہ پاکستان یہاں سے بیٹھ کے کہیں پہ بھی جو اس کا ٹارگیٹ ہو اس کو کر سکتا ہے. اس کو آپ یوں نہ دیکھیں کہ جی امریکہ جیسے دیکھ رہے، امریکن اپنی آئی سے دیکھ رہے کہ جی ہمارے لیے خطرہ ہے، یا نہیں. دیکھیں، بات یہ کہ امریکہ کے پاس یہ پروگرام نہیں ہے، کیا روس کے پاس نہیں ہے، کیا کوریا کے پاس نہیں ہے، کیا انڈیا اس پروگرام کو ڈیولپ نہیں کر رہا؟ تو پھر تنہا پاکستان کو کیوں کیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں امریکہ کی اپنی، میں اسے کہوں گا ہپوکریسی ہے، منافقت ہے. جب آپ خود اپنے لیے وہ پروگرام رکھے ہوئے ہو تو پاکستان کو آپ کیوں اجازت نہیں دے رہے؟ اب کیا ہے، امریکہ اپنا وہ پروگرام کسی اور کو دے سکتا ہے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر سکتا ہے، تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال اس میں ایک اچھا اسپیکٹ بھی دیکھ رہا ہوں. وہ اسپیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ ویلکم کیا گیا ہے. جو اینٹی امریکہ سینکشنز والا گروپ ہے جس کے اوپر امریکہ نے سینکشنز لگائی ہوئی ہیں، اس میں کچھ چائنا کی بھی کمپنیاں ہیں. رشیا تو اوور آل سینکشنڈ ہے، اس کی معیشت سے لے کر اس کے ڈیفنس اداروں تک. ایران سینکشنڈ ہے، شمالی کوریا سینکشنڈ ہے. یہ تو خود پاکستان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ واحد پاکستان ایسا ملک ہے کہ جو نیٹو میں نہیں ہے لیکن نان نیٹو الائے ہے امریکہ کا. لیکن یہ باتیں آپ کی ساری ٹھیک ہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ کیا جو پی ٹی آئی امریکن چیپٹر ہے وہ ہونا چاہیے؟ کیا وہ موقف ہونا چاہیے کہ نہیں یہ پاکستان کی ڈیفنس لائن ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا؟ تو ایک اچھا جیسچر جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کا اس کے اوپر ایک متفقہ اور یکساں سٹانس ہونا چاہیے. اس میں تو یہ ہے کہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے. جی ہاں، یہ ایک پاکستان کا مسئلہ ہے، ریاست کا مسئلہ ہے. اس میں حکومت کا میٹر نہیں ہے، یہ اوور آل ریاست ہے. دیکھیں، کل کو اسی پاکستان پہ ماضی میں پی ٹی آئی خود حکومت کر چکی ہے، اس ٹائم ان کو پاکستانیت یاد تھی. ٹھیک ہے نا، ان فیوچر بھی کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، پاکستان ہے نا. تو اس کے لیے اس کو پہ خوشیاں منانا، بھنگڑے ڈالنا یا وہ زیب نہیں دیتا، بلکہ اس کے لیے یہ ہے کہ جب پاکستان کا ریاست کا معاملہ ہے تو ہم سب ایک ہیں. ہمارے اندرونی اختلاف ضرور، ہمارے پولیٹیکل اختلاف بجا اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے نا، سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان کی سالمیت میں بھی ہم نے یہی دیکھا. ہاں، پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے، پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے، پاکستان کی اساس کا معاملہ ہے. تو سب کو یکجا ہونا چاہیے اور ایک نریٹو، ایک بیانیہ ہونا چاہیے، اور جو ہے امریکہ کو ایک واضح میسج دینا چاہیے کہ اس معاملے پہ ہم سب ایک ہیں، اور آپ بلکہ امریکہ پہ دباؤ ڈالنا چاہیے، ریویو کریں. اب یہی پی ٹی آئی جس نے امریکہ کے اندر اپنی ایسی لابنگ فرمیں ہائر کی ہوئی ہیں، اگر یہ انہی کو انفلوئنس کرے کہ نہیں، آپ امریکن گورنمنٹ کو کہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، اس پہ کوئی سیاست نہیں ہے، اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، اور تو یہ ریلیکس بھی کروا سکتی ہے پی ٹی آئی. میں پی ٹی آئی کو یہ کریڈٹ دے رہا ہوں کہ اگر وہ جو ہے، اگر جہاں بھنگڑے ڈال رہی ہے، اگر وہ پاکستانی ہو کے سوچے، پاکستانیت کے اس میں دائرے میں آ کے سوچیں، تو وہی اپنی لابنگ فرموں کو جو پاکستان پہ خان کے لیے دباؤ ڈلوا سکتے ہیں، وہ کم سے کم اسی اپنی امریکن حکومت پہ جو ہے وہ دباؤ ڈلوا سکتے ہیں اور یہ پابندیاں ریورس کرا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا طیب بلوچ اس معاملے پہ. اور میرا سٹانس پہ یہی ہے کہ یہ ایک قومی دفاع کا معاملہ، اور اس کے اوپر کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں. ہم تحریک انصاف کی بات کرتے رہے، تمام سیاسی جماعتوں کو متفق ہونا پڑے گا، اور متفق ہو کے ایک بیانیہ بنا کے ایک پیغام دینا چاہیے، اور امریکہ سے ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے اس فیصلے کے اوپر ریویو کریں. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.